بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسے شہر میں ہجرت کا حکم ہوا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا، یعنی سب کا سردار بنے گا۔ منافقین اسے یثرب کہتے ہیں، لیکن اس کا نام مدینہ ہے۔ وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے امام مالک کو حدیث سناتے ہوئے کہا، آپ کو نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہے، تو اس کی منصفانہ قیمت لگائی جائے اور اس کے شریکوں کو ان کے حصے دیے جائیں، اور غلام مکمل طور پر اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا، ورنہ اگر اس کے پاس بقیہ حصے کی قیمت ادا کرنے کی شکست نہ ہو تو اس میں سے جتنا حصہ آزاد ہو گیا وہ اس کی طرف سے آزاد رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے کے قریب سے گزرے جو اپنے 2 بیٹوں کے سہارے حج کے لیے چل رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے ان کا؟ ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، انہوں نے پیدل چلنے کی نذر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل اس کے اپنی جان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ پھر آپ نے اس کو سوار ہونے کا حکم دیا۔ اس سند سے بھی انس رضی اللہ عنہ سے اس جیسی حدیث مروی ہے، اور یہ حدیث ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے ہو، یعنی انتہائی باادب اور پرسکون تھے۔ چنانچہ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر سے بدوی لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم دوا دارو کر لیا کریں؟ آپ نے فرمایا دوا کیا کرو، بلا شبہ اللہ عز و جل نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کی دوا بھی پیدا کی ہے، سوائے ایک بیماری کے، یعنی بڑھاپا۔ اس کا کوئی علاج نہیں۔